تمہیں پیدا کر سکتا ہے، تمہیں رزق بھی دے سکتا ہے، تمہیں مار بھی سکتا ہے، تمہیں زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تمہارے شرکا میں سے کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری جتنے تمہارے شرکا ہے سارے کے سارے کو تم اکٹھا کر لو، جتنے تمہارے اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو تم دستگیر سمجھتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو تم مصیبت کو ٹالنے والا تصور کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو تم مشکل کشا اور حاجت روا تصور کرتے ہو، اللہ نے فرما دیا قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ایک شریک ایسا ہے جو ان کاموں کو کر سکتا ہے کہ یہ جو رزق ہے یہ آسمان سے طے ہوتا ہے کہ تمہیں کتنا رزق ملے گا۔ ہم اور آپ یہ طے نہیں کر سکتے، ہم اور آپ یہ انتخاب نہیں کر سکتے کہ ہم اتنا محنت کریں گے، صبح و شام سے لے کر کے اتنا محنت کریں گے تو ہم اتنا روزی حاصل کر لیں گے، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں آسمان سے اس کا انتخاب کرتا ہوں، میں آسمان سے اس رزق کا انتخاب کرتا ہوں اور آسمان سے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ بندے کو کتنا دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے پاس ساری چیزوں کا علم ہے، اللہ جانتا ہے کس بندے کو کتنا دینا ہے اور کس بندے کو کتنا نہیں دینا ہے۔ اللہ آسمان سے فیصلہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے کہ کس کو کتنا دیں گے تو وہ کس قدر دنیا کے اندر اعمال کریں گے اور کس کو کتنا کم دیں گے کہ دنیا کے اندر وہ کس قدر اعمال کریں گے۔ تو اللہ آسمان سے فیصلہ فرماتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اور وہی اللہ ہے کہ تمہیں پیدا کر کے یوں ہی جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا، چرند پرند اور جانوروں کی طرح یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا اللہ الذی خلقکم ثم یمیتکم، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے رزق کا بندوبست بھی کر دیا۔ پیدا کر کے اللہ یوں ہی بیکار کسی کو نہیں چھوڑتا، چرند پرند کو بھی اللہ ہی روزی دینے والا، اور فرما دیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر چلنے والا جاندار کتنے بھی ہو ان تمام کا رزق کا ذمہ ہم نے لے رکھا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کس وقت دینا ہے، یہ ہم فیصلہ کریں گے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہیں رزق عطا کیا۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں اللہ رب العالمین ہی مارے گا، پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، اور اللہ رب العالمین نے یہ سوالیہ نشان چھوڑ دیا کہ ہم نے تم کو پیدا کر دیا، تمہیں رزق بھی عطا کر دیا، ہم تمہیں ماریں گے بھی، موت کی گھاٹ بھی اتاریں گے اور دوبارہ تمہیں زندہ بھی کریں گے۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، اللہ رب العالمین سوال بندے سے کرتا ہے کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ایک شریک ایسا ہے جو ان کاموں کو کر سکتا ہے؟ تمہیں پیدا کر سکتا ہے، تمہیں رزق بھی دے سکتا ہے، تمہیں مار بھی سکتا ہے، تمہیں زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تمہارے شرکا میں سے کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری جتنے تمہارے شرکا ہے سارے کے سارے کو تم اکٹھا کر لو، جتنے تمہارے اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو تم دستگیر سمجھتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو تم مصیبت کو ٹالنے والا تصور کرتے ہو، اللہ
اللہ کے علاوہ جن کو تم مشکل کشا اور حاجت روا تصور کرتے ہو، اللہ نے فرما دیا قرآن مجید کے اندر علی اعلان فرمایا هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ایک شریک ایسا ہے جو ان کاموں کو کر سکتا ہے؟ سبحانہ، اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اللہ فرماتا ہے تمہارے جو شرکا ہے، تم جس کو اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جس کو تم حاجت روا اور مشکل کو ساتھ تصور کرتے ہو، اللہ ان کے شریک سے بلند و بالا ہے۔ پتہ ہی چلا کہ اللہ رب العالمین ہی رزق کا فیصلہ کرتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، اور آسمان سے اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے، اور رزاق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔